السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 77 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی سوانح۔ آگے بڑھنے سے پہلے آئیے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ آپ تمام بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، کل کے درس میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے زمانے کے تعلق سے تعارف سماعت کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ ہارون علیہ السلام کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حالات کیسے تھے؟ بنی اسرائیل کون لوگ تھے؟ فرعون کون تھا؟ فرعون کا خواب کیا تھا؟ اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیوں کیا؟ اور ساتھ ہی ہم نے سنا کہ جب اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو کس طرح سے اللہ رب العزت نے وہ دائی جو آپ کے قتل کے لیے آئی تھی، اللہ نے اس کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو پیدا کر دیا، اور پھر وہ آپ کے قتل کے ارادے کو ترک کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے، اور اس دائی کے جانے کے بعد آپ کے گھر میں فرعون کے جاسوس داخل ہوتے ہیں یہ پتہ کرنے کے لیے کہ کہیں اس گھر میں بچے کی ولادت تو نہیں ہوئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ دیکھا کہ فرعون کے جاسوس میرے گھر میں آتے ہیں تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر جلتی ہوئی تندور کے اندر ڈال دیا۔ فرعون کے جاسوس گھر کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے پورے گھر کی تلاشی لی لیکن انہیں کہیں کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ آخرکار وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ اب آگے جب فرعونی آپ کے گھر سے نکل گئے تو آپ کو ہوش آیا۔ آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا بچہ کہاں گیا؟ یعنی آپ کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ بچے کو آپ نے کہاں ڈالا تھا؟ تو آپ کی بیٹی نے جواب دیا مجھے تو کچھ پتا نہیں۔ اتنے میں تندور سے آہستہ رونے کی آواز آئی تو آپ نے دیکھا بچے پر آگ ٹھنڈی اور سلامت ہو چکی تھی۔ انہوں نے بچے کو تندور سے باہر نکالا۔ والدہ کو جب یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ فرعون بچے کی تلاش میں پوری جدوجہد کر رہا ہے تو آپ نے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پختہ بات ڈال دی تھی کہ اس طرح بچہ محفوظ رہے گا اور ایک دن انہیں واپس مل جائے گا۔ آپ کی والدہ ایک نجار یعنی بڑھئی کا کام کرنے والے کے پاس گئی تاکہ اس سے صندوق حاصل کر سکیں۔ اس نے پوچھا تم کو لکڑی کے صندوق کا کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے سچ سچ بتا دیا اپنے بیٹے کو اس میں ڈال کر دریا میں ڈالنا ہے، ہو سکتا ہے کہ فرعونیوں سے وہ بچ جائے۔ صندوق اس نے آپ کو فروخت کر دیا، لیکن بڑھئی کے دل میں بدنیتی پیدا ہو گئی۔ وہ فرعونی لوگوں کے پاس گیا جو بچوں کو ذبح کرنے پر مقرر کیے گئے تھے کہ انہیں بتا سکے۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو بند کر دیا۔ وہ ہاتھ کے اشارے کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے اسے پاگل سمجھ کر مارا اور بھگا دیا۔ جب وہ واپس اپنے گھر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو اس پر پھر لوٹا دیا۔ پھر وہ دوسری مرتبہ ان لوگوں کے پاس گیا تاکہ انہیں بتا سکے، پھر اس کی زبان بند ہو گئی۔ پھر ہاتھوں سے اشارہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے اسے مارا اور وہ گھر لوٹا۔ پھر اس کی زبان ٹھیک ہو گئی۔ پھر تیسری مرتبہ انہیں بتانے کے لیے گیا تو اس کی زبان بھی بند ہو گئی اور وہ اندھا ہو گیا۔ پھر اس کی پٹائی ہوئی اور اسے واپس بھگا دیا گیا۔ اب وہ سچے دل سے توبہ کرنے لگا۔
اے اللہ تعالیٰ، اگر تو مجھے میری نظر اور زبان واپس کر دے تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا اور اسے زبان اور نظر دے دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا۔ فرعون کی صرف ایک بیٹی تھی اور اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ وہ بھی ہر روز اپنے باپ کے پاس 3 حاجات پیش کرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ برص کی بیماری میں مبتلا تھی۔ فرعون نے اس کے بارے میں طبیبوں اور جادوگروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک دریا میں سے ایک انسان کے مشابہ کوئی چیز نہ پائی جائے اور اس کا لعاب لے کر اس کے برص والے مقام پر ملا جائے، پھر یہ ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ بھی اس وقت ہوگا جب فلاں دن اور فلاں مہینہ ہو اور سورج خوب روشن ہو۔ جب وہی دن آ گیا تو فرعون نے دریا کے کنارے پر محفل سجائی۔ اس کے ساتھ اس کی زوجہ بھی تھی۔ فرعون کی بیٹی اور لونڈیاں بھی ساتھ دریا کے کنارے پر جا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ دریائے نیل سے ایک نہر فرعون کے محلات کی طرف آئی ہوئی تھی۔ اس میں فرعون کی بیٹی اور اس کی لونڈیاں نہانے لگیں۔ انہوں نے دیکھا کہ تابوت دریا کی موجوں میں ہچکولے کھا رہا ہے، جو ایک درخت کے ساتھ آ کر رکا ہے۔ فرعون نے حکم دیا، جلدی سے وہ تابوت میرے پاس لایا جائے۔ کشتی والے لوگوں نے جلدی سے وہ تابوت فرعون کے پاس پیش کر دیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو کھولیں، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر توڑنا چاہا، توڑنے میں بھی کامیاب نہ ہوئے۔ فرعون کی زوجہ آسیہ کو اس تابوت کے اندر ایک نور چمکتا ہوا نظر آیا جو دوسروں کو دکھائی نہ دیا۔ جب آسیہ نے تابوت کو کھولنا چاہا تو کھول لیا، جس میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی آنکھوں کے درمیان ایک نور چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت ڈال دی۔ فرعون کی بیٹی نے اس بچے کا لعاب لے کر جب اپنے برص والے مقامات پر لگایا تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ اس نے بچے کو سینے سے لگایا۔ فرعون کو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ وہی بچہ نہ ہو جس سے ہم بچنا چاہتے تھے، تمہارے ڈر کی وجہ سے اس کو دریا میں پھینک دیا گیا ہوگا۔ فرعون نے یہ سن کر بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن فرعون کی زوجہ آسیہ نے بچے کی بخشش طلب کی، اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح یہ پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا جس میں موسیٰ علیہ السلام کے لعاب کی خیر و برکت کا مظاہرہ بھی کرا لیا گیا۔ آپ کو قتل ہونے سے بچا کر رب تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھا دی کہ جس بچے کو ختم کرنے کی غرض سے تم نے ہزاروں بچے ذبح کرا دیے، اسے میں نے تمہارے پاس پہنچا دیا ہے، لیکن تم اسے ذبح نہ کر سکے، نہ ہی کر سکو گے۔ فرعون کی زوجہ بہت نیک عورت تھی، انبیاء اکرام کی نسل میں سے تھی، غریبوں اور مسکینوں پر رحم کرتی تھی۔ اس نے فرعون کو کہا، یہ بچہ پتہ نہیں کس سرزمین سے آیا ہے، تمہارے لیے خطرہ تو اسی ملک کا بچہ ہوگا۔ یہ بچہ کتنا پیارا اور کتنا خوبصورت ہے، یہ تو بچہ بنانے کے قابل ہے، اسے قتل نہ کرنا، ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے، اس لیے ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں گے۔ آسیہ کی یہ بات فرعون اور اس کی قوم کے سرکردہ لوگوں نے تسلیم کر لی۔ جب رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو۔ بے شک فرعون اور اس کے لشکر خطا کار تھے، اور فرعون کی زوجہ نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے، یعنی فرعون اور اس کے وزیر حامان اور ان کے دوسرے سرکردہ لوگوں کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ یہی وہ بچہ ہے جس کو بڑے ہو کر ہماری بادشاہی کو تباہ و برباد کرنا ہے، تو وہ اس بچے کو نہ اٹھاتے، اور اگر اٹھا بھی لیا تھا تو قتل ضرور کرتے، لیکن قدرت باری کا مقابلہ ممکن نہیں، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈالی، اور اس لیے کہ تو میری نگاہوں کے سامنے تیار ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں
محبوب بنایا اور مخلوق کا محبوب کر دیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبوبیت سے نوازتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسی ملاحت، خوبصورتی اور نورانیت رکھی گئی تھی کہ جو بھی آپ کو دیکھتا وہی آپ سے محبت کرنے لگتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا محبوب بنا لیا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ آسمان و زمین والے آپ سے محبت نہ کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور بہن کی بے قراری، اور صبح کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا۔ ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم ڈھارس نہ بندھاتے اس کے دل کو کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے، اور اس کی ماں نے اس کی بہن کو کہا اس کے پیچھے چلی جاؤ، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی۔ فاروغہ کا ایک معنی یہ ہے کہ دل کو خوف اور ڈر لاحق ہو، یعنی آپ کی والدہ کو جب یہ خبر ملی کہ بچہ فرعون کے ہاتھ آ گیا ہے تو آپ کو بہت زیادہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں وہ قتل نہ کر دے۔ دوسرا معنی ہے خالی ہونا، یعنی آپ کا دل اور تمام غموں سے فارغ ہو گیا، صرف موسیٰ علیہ السلام کا غم دامن گیر تھا۔ اس معنی کے لحاظ سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو جب یہ خبر ملی کہ فرعون کے ہاتھ بچے کا تابوت آ گیا ہے تو آپ کا دل عقل سے خالی ہو گیا، ہوش اڑ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں پھر یہ القاء کیا کہ فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، تو آپ کے دل کو تسلی ہوئی۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ڈھارس نہ بندھاتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ دریا میں پھینکتے وقت وابیلا شروع کر دیتی، ہائے میرے بچے، ہائے میرے بچے کی پکار سے لوگ خبردار ہو جاتے، یا آپ کو جب یہ خبر ملی کہ فرعون کی زوجہ آسیہ بچے پر مہربان ہو گئی، اس وقت آپ خوشی سے ظاہر کر دیتی کہ میرے بچے کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہر کرنے سے روکے رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم تھا، زیادہ مشہور یہی نام ہے، اگرچہ کلثوم اور کلثومہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی والدہ نے مریم کو کہا کہ جاؤ دیکھو تابوت کدھر گیا، کیا واقعی فرعون کے ہاتھ آ گیا ہے؟ انہوں نے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مریم دور دور سے دیکھتی رہی تاکہ انہیں پتہ نہ چل سکے۔ تنبیہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم تھا اور مریم کے باپ کا نام عمران تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی سگی بہن کا نام بھی مریم تھا اور آپ کے باپ کا نام بھی عمران تھا۔ بعض حضرات نے وہم کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، یہ غلط ہے۔ ان دونوں انبیاء اکرام کے درمیان زمانے کے اعتبار سے بہت بڑا فاصلہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اور آپ سماعت کریں گے کہ ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام کیسے اپنی والدہ کے پاس آئے اور آپ کی والدہ نے کیسے آپ کی پرورش کی۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے درس کو پابندی کے ساتھ آخر تک سنتے رہیں۔ آپ اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ نے اب تک SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اور ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس درس کو آپ لائک بھی کریں اور کمنٹ باکس میں جا کر آپ کم سے کم ایک بار سبحان اللہ لکھ کر نیکیوں کے حقدار بنیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔